الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ ہر امتی نبی کا غلام ہے، لیکن آج ذکر ہے ایک ایسے غلام کا کہ جسے آزادی عطا کر دی گئی، وہ پھر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں بالکل ابتدائی دور میں اسلام لے آئے تھے، ان کا نام اسلم تھا، کنیت ابو رافع تھی۔ قریش نے کسی کام سے حضور کی خدمت میں بھیجا تو خود کہتے ہیں کہ جب میں آیا اور میں نے حضور کو دیکھا تو کہتے ہیں بس دیکھتے ہی میرا دل فدا ہو گیا اور میرا دل اسلام کی طرف ہو گیا۔ تو میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اب نہیں جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا میں قاصد کو نہیں روکتا، ابھی تم چلے جاؤ، اگر تمہارا دل اسی طرف ٹھکا رہے لگا رہے تو پھر تم واپس آنا۔ اس وقت واپس چلے گئے، پھر بعد میں آ کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عباس کے غلام تھے، تو پھر حضرت عباس نے حضور کی غلامی میں دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، آپ کے معمولات اس سے بہت واقف تھے، وہ بہت خدمت کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عباس اسلام لائے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے اسلام کی خوشی میں ان کو آزاد کر دیا۔ جب ان کو آزاد کر دیا تو یہ رو رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ غلامی سے آزادی مل گئی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے آج سے ایک اجر جاتا رہا، کیونکہ اسلام میں غلام کے لیے دوہرا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، یعنی قانوناً آزاد ہو گئے، لیکن خدمت کرتے تھے اور مدینہ منورہ ہجرت کی ہے بدر کے بعد، تو بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہیں اور غزوات میں ساتھ ہوتے تھے، خیمہ خود لگاتے تھے، اسے نصب کرتے تھے۔ غلاموں کو اسلام نے جو ترقی کے یکساں مواقع دیے ہیں، ان کی یہ بہترین مثال ہیں، پریکٹیکل اگزامپل ہیں، اور فضل و کمال علم میں ایسا تھا کہ علم کے حلقے لگتے تھے ان کے۔ 68 روایات احادیث کی کتابوں میں ان سے مروی ہیں، 68، اور ان میں سے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفقن علیہ، اور بعض میں بخاری اور مسلم منفرد ہیں۔ ایک دفعہ یہ مدینہ ہجرت سے پہلے بدر ہو چکا تھا، تو زمزم کے کنویں پر بیٹھے تھے، تو حضرت عباس کی زوجہ محترمہ بھی وہاں کچھ دور بیٹھی تھی۔ ابو لہب آیا تو وہ تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھا، پھر ابو سفیان آئے تو ابو لہب ان سے پوچھنے لگا بدر کے حالات۔ ابو لہب نہیں تھا وہاں، تو ابو سفیان نے ان کو بتانا شروع کیا، کہا کہ مسلمانوں نے تو ہماری قوت توڑ کے رکھ دی، بہتوں کو مار دیا، کئی ساروں کو گرفتار کر لیا، اور بدر کا وہ مشہور واقعہ کہنے لگے ایسے سوار کچھ سفید گھوڑے اور سفید کپڑے اور ایسے بھرے پڑے تھے آسمان سے زمین تک گویا۔ تو یہ تو اسلام قبول کر چکے تھے، اعلان نہیں کیا تھا اپنے اسلام کا، تو انہوں نے بے ساختہ کہا وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب کو بڑا غصہ آیا تو اس نے ان کو مارنا شروع کیا، یہ بھی اٹھ کے چپک گئے، لیکن یہ نسبتاً کمزور تھے تو اس نے اٹھا کے پٹک دیا اور سینے پہ چڑھ کے مارتا رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی سے نہیں دیکھا گیا، وہ ایک ایسی لکڑی کی وہ اٹھا کے لائی، مارا زور سے ابو لہب کے سر پہ، اس کا سر کھول دیا۔ کہنے لگے اس کا آقا یہاں، کہنے لگی اس کا آقا یہاں موجود نہیں ہے تو تم مارتے ہو غلام کو؟ اور پھر جب یہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو تمام غزوات میں شریک رہے، حضور کی خدمت میں رہے، اور سب کو یہ کہتے تھے میں حضور کا غلام ہوں۔ جب آزاد کر دیا تھا پھر بھی یہی کہتے تھے کہ میں حضور کا غلام۔ غلامی کا شرف ان کو حاصل تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جو سریہ روانہ کیا، یہ اس میں موجود تھے، اور حضرت علی اگر وہاں سے ہٹتے تھے تو اپنی غیر موجودگی میں ابو رافع کو سریہ کا امیر بناتے تھے۔ یہ وہ جماعت تھی جس کے ہر فرد نے وہ سعادتیں سمیٹی ہیں جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی جس کے بارے میں قرآن رطب اللسان ہے،
اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com